آج ہمارے سامنے ایک ایسی کتاب ہے جو عالمی معیشت کو سمجھنے کے لیے ایک طرح سے ایک خفیہ کوڈ کی طرح کام کرتی ہے۔ بالکل۔ مطلب ایک طرف ہمیں بتایا جاتا ہے کہ گلوبلائزیشن، آزاد منڈیاں، یہ سب کو غربت سے نکال دیں گی۔ ہاں، یہ بیانیہ تو بہت عام ہے۔ لیکن دوسری طرف دنیا پہلے سے کہیں زیادہ غیر مساوی محسوس ہوتی ہے۔ تو آخر ایسا کیوں ہے؟ آج ہم ڈیوڈ بالم اور بریڈفورڈ ڈلمن کی کتاب بین الاقوامی سیاسی معیشت کا تعارف کا پہلا حصہ کھنگال رہے ہیں۔ اور یہ کتاب ہمیں ایک بنیادی سوال پوچھنے پر مجبور کرتی ہے جو اس کے پورے تجزیے کی روح ہے، کوئی بونو، یعنی فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ جی، ایک قدیم لاطینی جملہ۔ جب بھی کوئی تجارتی معاہدہ ہوتا ہے، کوئی پالیسی بنتی ہے یا کوئی عالمی بحران آتا ہے تو اصل سوال یہی ہوتا ہے، کس کی جیب بھری، کس کو نقصان ہوا؟ تو آئیے اسی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ مصنفین کہتے ہیں کہ عالمی معیشت کو سمجھنے کے لیے کوئی ایک نہیں بلکہ 4 بڑے نظریات ہیں۔ پہلا تو وہی ہے جو ہم سب سے زیادہ سنتے ہیں، یعنی معاشی لبرلزم۔ جی، یہ تقریباً ہماری دنیا کی ڈیفالٹ سیٹنگ کی طرح ہے۔ کیا یہ وہی خیال ہے کہ بڑھتا ہوا سمندر سب کشتیوں کو اٹھا لیتا ہے؟ بالکل، اس کی بنیاد یہی ہے۔ یہ ایڈم سمتھ اور ڈیوڈ ریکارڈو کے خیالات سے نکلا ہے کہ اگر حکومتیں مداخلت نہ کریں، یعنی لیسے فیئر، تو منڈیاں خود ہی سب ٹھیک کر دیں گی۔ تقابلی برتری کی بنیاد پر؟ ہاں، تقابلی برتری کی بنیاد پر۔ لیکن کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ یہ کوئی قدرتی عمل نہیں تھا۔ 1846 میں برطانیہ میں کارن لاز کا خاتمہ اس کی بہترین مثال ہے۔ اچھا۔ یہ آزاد تجارت کے حامی صنعت کاروں اور زمیندار طبقے کے درمیان ایک سیاسی جنگ تھی جسے لبرلزم کے حامیوں نے جیتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظریہ آسمان سے نہیں اترا، اسے لڑ کر غالب کیا گیا تھا۔ لیکن یہ سب کا فائدہ والا نظریہ اس بات کی وضاحت نہیں کرتا کہ کیوں کچھ ممالک، خاص طور پر امیر ممالک، اکثر دوسرے اصولوں پر کھیلتے نظر آتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور یہ ہمیں دوسرے نظریے یعنی مرکنٹلزم کی طرف لاتا ہے جو لبرلزم کے بالکل الٹ لگتا ہے۔ جی، اگر لبرلزم کا ہیرو فردیہ کمپنی ہے تو مرکنٹلزم کا ہیرو ریاست ہے۔ اچھا۔ اس نظریے کے لیے سب سے اہم چیز ریاست کی طاقت اور اس کی دولت ہے۔ عالمی معیشت ایک مقابلے کا میدان ہے، ایک زیرو سم گیم، جہاں ایک ملک کا فائدہ دوسرے کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ صرف معاشی مقابلہ نہیں بلکہ طاقت کا کھیل ہے؟ بالکل، اور اس کی جڑیں آپ کو 15ویں صدی کی یورپی سلطنتوں اور نوآبادیاتی دور میں ملتی ہیں، جہاں وسائل حاصل کرنے کے لیے تشدد اور استحصال کا بھرپور استعمال کیا گیا۔ اور یہیں پر وہ منافقت بھی نظر آتی ہے جس کا ذکر اکثر ہوتا ہے۔ جی، ماہر اقتصادیات ہا جون چانگ نے اس کے لیے ایک شاندار اصطلاح استعمال کی ہے، سیڑھی کو لات مارنا۔ ککنگ اوے دی لیڈر۔ بالکل، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص سیڑھی چڑھ کر چھت پر پہنچ جائے اور پھر وہ سیڑھی کو لات مار کر گرا دے اور نیچے کھڑے لوگوں سے کہے، بھائی تم لوگ میری طرح اڑ کر اوپر کیوں نہیں آ جاتے؟ واہ! ترقی یافتہ ممالک نے بالکل یہی کیا۔ انہوں نے تحفظاتی پالیسیوں، سبسڈی اور ریاستی مداخلت سے خود کو امیر کیا، اور اب وہی ممالک غریب ملکوں کو آزاد تجارت کا بھاشن دیتے ہیں۔ یہ تو بہت طاقتور تصویر ہے۔ تو مرکنٹلزم قوموں کے درمیان مقابلے کی بات کرتا ہے، لیکن ایک اور نظریہ ہے، ساختیات، جو کہتا ہے کہ مسئلہ افراد یا قوموں کا نہیں بلکہ پورے نظام کا ہے۔ ہاں، پورے نظام کا ہے۔ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ ساختیات کے مطابق کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی طے ہو چکا ہے کہ کون جیتے گا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ساختیات، جس کی بنیاد کارل مارکس کے کام پر ہے، کہتا ہے کہ عالمی سرمایہ دارانہ نظام ہی بنیادی طور پر غیر مساوی ہے۔ اچھا۔ اسے آپ ایک ایسی عمارت کی طرح سمجھیں جہاں مرکز کے ممالک یعنی امیر ممالک پینٹ ہاؤس میں رہتے ہیں، وہ عمارت کے قوانین بناتے ہیں اور تمام سہولیات سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جی، جبکہ اطراف کے ممالک یعنی گلوبل ساؤتھ بیسمنٹ میں رہتے ہیں۔ وہ پینٹ ہاؤس کو بجلی اور وسائل تو فراہم کرتے ہیں، لیکن انہیں کبھی اوپر آنے کی دعوت نہیں دی جاتی۔ یہ تو بہت مایوس کن تصویر ہے۔ کیا اس نظریے کے مطابق غریب ممالک کے لیے اس جال سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔
1970 کی دہائی میں G77 نامی ترقی پذیر ممالک کے گروپ نے ایک نئے بین الاقوامی اقتصادی حکم یعنی NIEO کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ بیسمنٹ کی طرف سے ایک بغاوت تھی، ہے نا؟ بالکل، ایک بغاوت تھی کہ عمارت کے قوانین بدلے جائیں تاکہ وسائل کی تقسیم منصفانہ ہو۔ لیکن یہ کوشش ناکام رہی کیونکہ پینٹ ہاؤس کے مکین اپنے اختیارات چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس پیسہ یعنی لبرلزم اور طاقت یعنی مرکینٹلزم کی کہانی ہے، پھر پورے نظام کے جھکاؤ یعنی ساختیات کی کہانی ہے، لیکن چوتھا تناظر تعمیریات کہتا ہے کہ ہم خیالات اور شناخت کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ جی، تعمیرات ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان صرف معاشی مشینیں نہیں ہیں۔ ہمارے عقائد، ہماری شناخت، ہمارے اصول، یہ سب ہمارے فیصلوں پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ تو یہ صرف مادی مفادات کا کھیل نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ مثال کے طور پر سرد جنگ صرف دو معاشی نظاموں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ جمہوریت مقابلہ کمیونزم کی ایک نظریاتی جنگ بھی تھی۔ صحیح۔ اور آج کل ہم جو پاپولزم اور قوم پرستی کا عروج دیکھ رہے ہیں وہ تعمیریات کی بہترین مثال ہے۔ لوگ اکثر معاشی مفادات پر اپنی قومی یا ثقافتی شناخت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور جعلی خبروں کا رجحان بھی اسی میں آئے گا۔ یقیناً، یہ دکھاتا ہے کہ بیانیہ اور خیالات حقیقت پر کس طرح حاوی ہو سکتے ہیں اور سیاسی نتائج کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ آپ نے سرد جنگ کا ذکر کیا۔ اس واقعے نے ان چاروں نظریات کی جنگ کو کیسے متاثر کیا؟ اس وقت تو ایسا لگا تھا کہ لبرلزم نے حتمی فتح حاصل کر لی ہے۔ بالکل، 1990 کی دہائی میں یہی ماحول تھا۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد دنیا کی توجہ فوجی سلامتی سے ہٹ کر معاشی مسائل پر مرکوز ہو گئی۔ اس نے عالمگیریت اور لبرلزم کی ایک زبردست لہر کو جنم دیا۔ اور اسی دور میں گولڈن اسٹریٹ جیکٹ کا تصور بھی آیا تھا۔ جی، تھامس فریڈمن کا مطلب یہ تھا کہ اگر ترقی پذیر ممالک کو غیر ملکی سرمایہ کاری چاہیے تو انہیں آزاد منڈی کی پالیسیز اپنانی ہی پڑیں گی۔ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ واشنگٹن اتفاق رائے اسی سوچ کا عملی نفاذ تھا، جس کے تحت IMF اور ورلڈ بینک نے ترقی پذیر ممالک پر نجکاری اور ڈی ریگولیشن جیسی پالیسیاں مسلط کیں۔ لیکن اسی دور میں چین جیسی ابھرتی ہوئی معیشتیں ایک مختلف راستے پر چل رہی تھیں۔ وہ روایتی اطراف کے زمرے میں بھی نہیں آتی۔ وہ اس تصویر میں کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ چین کا ماڈل ان نظریات کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، چین نے آزاد تجارت کے کچھ اصول اپنائے جو لبرلزم ہے، لیکن اس کی ترقی کی بنیاد ریاستی کنٹرول اور صنعتی پالیسی پر ہے جو کلاسک مرکنٹائلزم ہے۔ مطلب ریاست نے فیصلہ کیا ہے کہ کون سی صنعتوں کو فروغ دینا ہے۔ جی، ریاست نے اپنی کرنسی کو کنٹرول کیا، برآمدات پر زور دیا۔ ساختیاتی نقطہ نظر سے چین وہ ملک ہے جو بیسمنٹ سے نکل کر پینٹ ہاؤس کے قوانین کو چیلنج کر رہا ہے۔ اور بھارت کی معیشت میں بھی ریاستی مداخلت اور لبرل پالیسیوں کا ایک ملا جلا ماڈل نظر آتا ہے۔ یہ ممالک دکھاتے ہیں کہ کامیابی کا کوئی ایک راستہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چاروں نظریات دنیا کی بالکل مختلف تصویریں پیش کرتے ہیں۔ یہ سب ایک ساتھ تو درست نہیں ہو سکتے ہیں نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے کیسے ہیں۔ جیسے 2008 کا جو عالمی مالیاتی بحران تھا، ہاں، وہ تو آزاد منڈی والے لبرلزم کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ ایسا لگا جسے میوزک اچانک بند ہو گئی ہو۔ وہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ 2008 کے بحران نے یہ واضح کر دیا کہ غیر منظم منڈیاں تباہ کن ہو سکتی ہیں۔ اس نے لبرلزم کے اس عقیدے کو شدید ٹھیس پہنچائی کہ منڈیاں خود کو ٹھیک کر لیتی ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کتاب بتاتی ہے کہ اس بحران کے بعد کینزین خیالات کی واپسی ہوئی، جن میں معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ریاست کے کردار پر زور دیا جاتا ہے۔ اور اسی عدم مساوات اور معاشی عدم تحفظ نے شاید مرکنٹلزم کی واپسی کے لیے زمین ہموار کی۔ بالکل، عالمگیریت کے خلاف ایک رد عمل۔ جیسے امریکہ میں ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ پالیسیاں ہوں یا بریگزٹ۔ جی ہاں، جب لوگوں کو لگتا ہے کہ عالمی نظام ان کے خلاف کام کر رہا ہے تو وہ قوم پرستی اور تحفظ پسندی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ریاستیں اب کھلے عام اپنی صنعتوں، ملازمتوں اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے تجارتی رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہیں۔ یہ تو کلاسک مرچنٹلزم ہے۔ بالکل، اور یہ ایک بار پھر عالمی اسٹیج پر مرکزی حیثیت اختیار کر رہا ہے۔ چین کا نایاب زمینی معدنیات کو بطور ہتھیار استعمال کرنا اس کی ایک جدید اور خطرناک مثال ہے۔
اس نئی صورتحال میں ساختیاتی تجزیہ تو پہلے سے کہیں زیادہ متعلقہ ہو گیا ہوگا۔ بلا شبہ ساختیات آج کی عالمی عدم مساوات کی بہترین وضاحت کرتا ہے۔ کتاب میں گائے اسٹینڈنگ کے پری کیریٹ کے تصور کا ذکر ہے۔ یہ ایک نیا غیر محفوظ مزدور طبقہ ہے؟ جی، جو عارضی ملازمتوں، گگ اکانومی اور بغیر کسی سماجی تحفظ کے کام کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں مستقل غیر یقینی کا شکار ہیں۔ یہ کوئی تعلیمی اصطلاح نہیں لگتی۔ ہم اس طبقے کو اپنے شہروں میں ہر روز دیکھتے ہیں، ڈیلیوری ڈرائیورز، فری لانسرز۔ بالکل، یہ وہ لوگ ہیں جن پر نظام نے سارا خطرہ ڈال دیا ہے۔ اسی کو کتاب ذمہ داری کی منتقلی یا رسپانسبلائزیشن کہتی ہے۔ یعنی معاشی خطرات جیسے بیماری یا بے روزگاری ریاست اور کمپنیوں سے فرد کی طرف منتقل ہو گئے ہیں۔ جی، اور یہ جدید سرمایہ داری کا ایک اہم پہلو ہے جسے ساختیاتی اینک بہترین طریقے سے دکھاتی ہے۔ تو اگر کوئی طالب علم یا محقق یا پالیسی ساز مثلا پاکستان یا بنگلہ دیش میں بیٹھا ہو تو وہ ان تمام متضاد نظریات کا کیا کرے؟ یہ تو بہت الجھا دینے والا ہے۔ یہیں پر اس کتاب کی اصل خوبصورتی سامنے آتی ہے۔ یہ ہمیں کوئی ایک جواب نہیں دیتی، بلکہ سوچنے کے لیے ایک جامع ٹول کٹ فراہم کرتی ہے۔ ایک ٹول کٹ؟ جی، یہ ہمیں سیکنڈ آرڈر سوچ سکھاتی ہے، یعنی صرف یہ نہیں دیکھنا کہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ یہ سمجھنا کہ ایک ہی واقعہ مختلف نظریاتی اینکوں سے کیوں مختلف نظر آتا ہے۔ اس کی کوئی عملی مثال دے سکتے ہیں، جیسے کوئی بڑا تجارتی معاہدہ ہو؟ ضرور۔ فرض کریں ہم ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ یعنی TPP کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ ایک لبرل اسے دیکھے گا اور کہے گا، واہ، تجارتی رکاوٹیں کم ہو رہی ہیں، یہ سب کے لیے معاشی فائدے کا باعث بنے گا۔ جبکہ ایک مرکنٹلسٹ کہے گا، رکو، یہ صرف تجارت نہیں ہے، یہ امریکہ کی طرف سے چین کو ایشیا میں روکنے کی ایک اسٹریٹجک چال ہے۔ بالکل۔ اور پھر ایک ساختیاتی ماہر آئے گا اور کہے گا، آپ دونوں بڑی تصویر نہیں دیکھ رہے، اس معاہدے سے ویتنام یا ملیشیا کے مزدوروں کا استحصال ہوگا اور ماحولیاتی قوانین کمزور ہوں گے، جس سے بڑی کارپوریشنوں کو فائدہ ہوگا۔ صحیح۔ اور تعمیریات کا ماہر یہ کہے گا کہ یہ معاہدہ منصفانہ تجارت کے تصور کو ہی بدل رہا ہے اور نئے اصول و ضوابط قائم کر رہا ہے جو مستقبل میں سب پر لاگو ہوں گے۔ یعنی اصل بصیرت چاروں زاویوں کو سمجھنے میں ہے۔ جی، گلوبل ساؤتھ کے پالیسی سازوں کے لیے یہ ٹول کٹ انمول ہے۔ وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کب آزاد تجارت کو اپنانا ہے، کب اپنی نئی صنعتوں کا تحفظ کرنا ہے اور عالمی نظام میں اپنے لیے بہتر شرائط پر کیسے بات چیت کرنی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بالم اور ڈیلمن کی کتاب کا پہلا حصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ان پیچیدہ مسائل کو سمجھنے کے لیے کسی ایک نظریے پر انحصار کرنا نہ صرف ناکافی ہے بلکہ گمراہ کن بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ اس کتاب کا بین الاقوامی سیاسی معیشت کے میدان میں سب سے بڑا کردار یہی ہے کہ یہ قاری کو ایک فکری ٹول باکس فراہم کرتی ہے۔ یہ آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ کیا سوچنا ہے، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ کیسے سوچنا ہے۔ یہ ہمیں معلومات کے صارف سے ایک تنقیدی تجزیہ کار بناتی ہے۔ جی، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر نظریے کی اپنی حدود ہیں اور حقیقت کی مکمل تصویر دیکھنے کے لیے ہر زاویے سے دیکھنا ضروری ہے۔ اور آخر میں ایک سوچ جو سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ آج کی دنیا میں جہاں قوم پرستی اور تحفظ پسندی بڑھ رہی ہے، کیا مرکنٹائلزم کا نظریہ لبرلزم پر مکمل طور پر حاوی ہو رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو اس عالمی تبدیلی کا گلوبل ساؤتھ کے ممالک کے لیے کیا مطلب ہوگا، جو تاریخی طور پر ہمیشہ غالب طاقتوں کے نظریاتی جھکاؤ کے رحم و کرم پر رہے ہیں؟ ہمارا مقصد صرف اس کا خلاصہ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ اصول گلوبل ساؤتھ اور خاص طور پر ہمارے خطے جنوبی ایشیا کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کتاب کی جو سب سے بڑی اور بنیادی بات ہے اس کو پکڑتے ہیں۔ جب مصنفین ان عالمی ڈھانچوں کی بات کرتے ہیں تو آخر وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس حصے کا جو مرکزی خیال ہے وہ بہت سادہ لیکن بہت گہرا ہے۔ جی؟ وہ یہ کہ عالمی معیشت کے جو ڈھانچے ہیں نا، یہ غیر جانبدار نہیں ہیں۔ بالکل بھی نہیں۔ یہ طاقت کے میدان ہیں جہاں کچھ فاتح ہوتے ہیں اور کچھ مفتوح۔ اچھا، یعنی یہ کوئی قدرتی نظام نہیں ہے، اسے بنایا گیا ہے۔ بالکل۔ کتاب کی روح ایک پرانے سوال میں ہے، کوئی بونو، یعنی فائدہ کس کو ہوتا ہے؟
پیداوار کا نظام یہ طے کرتا ہے کہ ایپل جیسی کمپنیاں خربون ڈالر کمائیں گی. اور جو مزدور یہ فون بنا رہے ہیں انہیں اس کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ملے گا. بالکل وہی. اور مالیاتی نظام یہ طے کرتا ہے کہ کون سے ممالک قرض کے بوجھ تلے دبے رہیں گے اور کون سے اس قرض سے فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ صرف معاشیات نہیں ہے. یہ خالصتاً سیاست اور طاقت کا کھیل ہے. جی. اور ان قواعد کو سمجھنے کے لیے مصنفین ہمیں مختلف نظریاتی چشمے آپ کہہ لیں وہ لگانے کا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ نظریات اکثر بہت پیچیدہ لگتے ہیں. کتاب میں 4 بڑے نظریات کا ذکر ہے: لبرلزم، مرکنٹائلزم، اسٹرکچرلزم اور کنسٹرکٹیوزم. جی. آسان الفاظ میں ان کے درمیان بنیادی لڑائی کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. اسے ایک مناظرے کی طرح دیکھتے ہیں. ایک طرف ہے معاشی لبرل، ایڈم اسمتھ کی روایت والے. اچھا. وہ کہتے ہیں سب کچھ آزاد چھوڑ دو، آزاد تجارت، آزاد سرمایہ کاری، اس سے سب کا بھلا ہوگا اور معیشت زیادہ کارآمد بنے گی. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن اسی سوچ کا نمونہ ہے. اور اس کے مخالف کون کھڑا ہے؟ اس کے سامنے مرکنٹلسٹ کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، ریاست سب سے اہم ہے. معیشت قومی طاقت اور سلامتی بڑھانے کا ایک ہتھیار ہے. یعنی قومی مفاد سب سے پہلے؟ جی بالکل. ان کے لیے تجارت اور سرمایہ کاری قومی مفاد کے تابع ہیں. کتاب میں چین کی بہترین مثال دی گئی ہے. اچھا، وہ کیا ہے؟ چین نے دنیا کی نایاب زمینی معدنیات یعنی ریئر ارتھ منرلز پر تقریباً اجارہ داری قائم کر لی ہے. یہ جدید ٹیکنالوجی کے لیے بہت ضروری ہیں. صحیح. جب جاپان کے ساتھ ان کا سیاسی تنازع ہوا تو انہوں نے ان معدنیات کی برآمدات کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی دھمکی دی. اس سے جاپان پر بہت دباؤ پڑا. واہ. اور تیسرا نقطہ نظر، اسٹرکچرلزم، وہ اس ساری بحث کو کیسے دیکھتا ہے؟ اسٹرکچرلسٹ، جن کی جڑیں مارکسسٹ فکر میں ہیں، وہ ان دونوں کو ہی مسترد کرتے ہیں. اچھا. وہ کہتے ہیں یہ ساری بحث ہی دھوکہ ہے. اصل کہانی امیر اور غریب ممالک کے درمیان ایک استحصالی رشتے کی ہے. ان کے مطابق عالمی نظام ایک مرکز یعنی امیر ممالک اور ایک پسماندہ علاقے یعنی غریب ممالک پر مشتمل ہے. اور دولت ہمیشہ پسماندہ علاقوں سے مرکز کی طرف بہتی ہے؟ بالکل. اس کی کوئی ٹھوس مثال دیکھنی ہو تو دانشورانہ املاک کے حقوق یعنی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کو لے لیں. TRIPS معاہدہ؟ جی. WTO کا TRIPS معاہدہ مغربی دواساز کمپنیوں کے پیٹنٹس کو تحفظ دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ غریب ممالک مہنگی ادویات کی سستی کاپیاں نہیں بنا سکتے. تو بظاہر تو یہ منصفانہ لگتا ہے، لیکن عملی طور پر یہ امیر کمپنیوں کے منافع کو غریب لوگوں کی زندگیوں پر ترجیح دیتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا. یہی اسٹرکچرلسٹ دلیل ہے. تو یہ تو ہوئے نظریات، لیکن تاریخی واقعات نے بھی تو ان ڈھانچوں کو شکل دی ہوگی، جیسے سرد جنگ کا خاتمہ. یقیناً. کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ یہ ڈھانچے پتھر پر لکیر نہیں ہے. 1971 میں بریٹن ووڈز نظام کا خاتمہ ایک بہت بڑا موڑ تھا. اس نے عالمی مالیاتی نظام کو بدل کر رکھ دیا. صحیح. لیکن اصل تبدیلی آئی سرد جنگ کے بعد، جب نیو لبرلزم غالب آیا. اس نے عالمی سرمایہ کی نقل و حرکت کو بے مثال طور پر آسان بنا دیا. لیکن اس کا ایک خطرناک پہلو بھی سامنے آیا جسے ہاٹ منی کہتے ہیں. ہاٹ منی؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ پیسہ ہے جو کسی ملک میں بہت تیزی سے آتا ہے جب حالات اچھے ہوں. اور ذرا سی خطرے کی بو پا کر فوراً نکل جاتا ہے. بالکل. کسی ایسے مہمان کی طرح جو پارٹی میں صرف مفت کھانے کے لیے آئے اور برتن دھونے کی باری آنے سے پہلے ہی غائب ہو جائے. اچھی مثال ہے. 1997-98 کا جو ایشیائی مالیاتی بحران تھا وہ اسی ہاٹ منی کی تباہی کی ایک بہترین مثال ہے. چند ہفتوں میں غیر ملکی سرمایہ کاروں نے اربوں ڈالر نکال لیے اور تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور جنوبی کوریا جیسی مضبوط معیشتیں تباہ ہو گئی. یہ تو بہت خوفناک ہے. اچھا، تو یہ تو ہوئی بڑے نظریات اور تاریخ کی بات. اب ان ڈھانچوں کے ہمارے روزمرہ کی زندگی پر، خاص طور پر گلوبل ساؤتھ اور جنوبی ایشیا میں جو ٹھوس اثرات ہیں ان پر آتے ہیں. پیداوار کے ڈھانچے سے شروع کرتے ہیں. یہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں، TNCs، یہ ہمارے لیے نعمت ہے یا زحمت؟ کتاب اس سوال کا کوئی آسان جواب نہیں دیتی. ایک طرف یہ TNCs روزگار لاتی ہیں، ٹیکنالوجی لاتی ہیں. بنگلہ دیش کی گارمنٹ انڈسٹریز کی ایک مثال ہے. جی. لیکن سکے کا دوسرا رخ بہت تاریک ہے. یہ کمپنی اکثر ریاستوں کی خود مختاری کو براہ راست چیلنج کرتی ہیں. اچھا، وہ کیسے؟ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ کتاب میں ایک بہت خطرناک میکانزم کا ذکر ہے جسے سرمایہ کار ریاست تنازع حل یا ISDS کہتے ہیں. ISDS. جی.
یہ بہت سے تجارتی معاہدوں کا حصہ ہے۔ اس کے تحت اگر کوئی غیر ملکی کمپنی یہ محسوس کرے کہ میزبان ملک کی کسی پالیسی سے، مثلاً ماحولیاتی قوانین سے، اس کے مستقبل کے منافع کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو وہ اس ملک پر ایک خفیہ بین الاقوامی ٹرائبیونل میں مقدمہ کر سکتی ہے۔ ایک منٹ، اسے تھوڑا اور واضح کریں۔ یعنی اگر پاکستان اپنے شہریوں کو سستی توانائی دینے کے لیے کسی غیر ملکی کمپنی کے منافع پر کوئی حد لگاتا ہے تو وہ کمپنی پاکستان پر بین الاقوامی عدالت میں مقدمہ کر سکتی ہے؟ بالکل، اور اکثر یہ مقدمے خفیہ ہوتے ہیں اور ان کے فیصلے ریاستوں کو اربوں ڈالر ہرجانہ ادا کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ریاست کے قانون سازی کے حق کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ یہ تو کارپوریٹ طاقت کی انتہا ہے۔ اور ٹیکس چوری کا معاملہ بھی تو ہے جس کا ذکر پاناما پیپرز میں آیا تھا۔ جی ہاں، حتام اس پر بھی بات کرتی ہے۔ پاناما پیپرز نے دکھایا کہ کس طرح ٹی این سیز اور امیر افراد ٹیکس ہیونز کا جال استعمال کر کے ترقی پذیر ممالک کو سالانہ اربوں ڈالر کے ٹیکس سے محروم کرتے ہیں۔ یہ وہ پیسہ ہے جو اسکولوں اور اسپتالوں پر خرچ ہو سکتا تھا۔ صحیح۔ اب تجارتی ڈھانچے کی بات کریں تو وہاں بھی گلوبل ساؤتھ کے لیے مشکلات ہیں، خاص طور پر زراعت کے شعبے میں۔ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ امیر ممالک غریب ممالک کو آزاد تجارت کا درس دیتے ہیں، لیکن جب بات اپنی زراعت کی آتی ہے تو وہ سب سے بڑے تحفظ پسند بن جاتے ہیں۔ یعنی دوہرا معیار۔ بالکل۔ کتاب مثال دیتی ہے کہ امریکی حکومت اپنے کپاس کے کسانوں کو سالانہ اربوں ڈالر کی سبسڈی دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے عالمی منڈی میں کپاس کی قیمت مصنوعی طور پر کم رہتی ہے، اور پاکستان، بھارت یا مغربی افریقہ کے غریب کسانوں کے لیے مقابلہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ان کی تو فصل کی لاگت بھی پوری نہیں ہوتی۔ یہ سیدھا سیدھا اصولوں کا دوہرا معیار ہے۔ اور علمی ڈھانچے میں، جس کا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، دانشورانہ املاک کا مسئلہ تو زندگی اور موت کا سوال بن جاتا ہے۔ بالکل۔ کتاب میں جنوبی افریقہ میں HIV ایڈز بحران کی دل دہلا دینے والی مثال ہے۔ 1990 کی دہائی کے آخر میں وہاں لاکھوں لوگ مر رہے تھے، لیکن زندگی بچانے والی ادویات مغربی کمپنیوں کے پیٹنٹس کی وجہ سے ناقابل یقین حد تک مہنگی تھیں۔ اوہ! جب جنوبی افریقہ اور بھارت نے سستی جنیرک ادویات بنانے کی کوشش کی تو بڑی دوا ساز کمپنیوں نے ان پر مقدمے کر دیے۔ یہ اس بات کی واضح مثال ہے کہ علمی ڈھانچہ کس طرح منافع کو انسانی زندگی پر فوقیت دے سکتا ہے۔ اب سلامتی کے ڈھانچے کی طرف آتے ہیں۔ جنوبی ایشیا کے تناظر میں یہ بہت اہم ہے۔ کتاب اسے کس طرح دیکھتی ہے؟ کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ سلامتی صرف فوج اور ہتھیاروں کا نام نہیں، معیشت اور سلامتی آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا۔ چین کی بڑھتی ہوئی معاشی طاقت براہ راست اس کی فوجی طاقت میں بدل رہی ہے۔ بحر جنوبی چین میں اس کے جارحانہ اقدامات اور بھارت کے ساتھ سرحدی تنازعات اسی کی مثال ہیں۔ اور اس سے خطے کے دوسرے ممالک پر دباؤ پڑتا ہے کہ وہ بھی اپنے وسائل دفاع پر خرچ کریں۔ جی، اور یہ ایک ناختم ہونے والی دوڑ ہے جو ترقی کے وسائل کو نگل جاتی ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، کتاب میں جو تنقید کی گئی ہے کیا یہ تھوڑی یک طرفہ نہیں؟ آخر آزاد تجارت کے حامی یہ دلیل دیتے ہیں کہ اسی نظام نے چین اور بھارت میں کروڑوں لوگوں کو غربت سے نکالا ہے۔ نہیں، کتاب اس دلیل کو تسلیم کرتی ہے، لیکن اس کا ایک تنقیدی جائزہ لیتی ہے۔ یہاں وہ ہاجون چانگ جیسے ماہرین کا حوالہ دیتی ہے۔ چانگ کی کتاب کا عنوان ہی سب کچھ کہہ دیتا ہے، ککنگ اوے دی لیڈر۔ سیڑھی کو لات مارنا، یہ ایک دلچسپ محاورہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ چانگ کا کہنا ہے کہ آج کے امیر ممالک جیسے برطانیہ اور امریکہ جو آزاد تجارت کا لیکچر دیتے ہیں، انہوں نے خود کبھی اس پر عمل نہیں کیا۔ اچھا۔ انہوں نے اپنی صنعتی ترقی کے ابتدائی مراحل میں اپنی صنعتوں کو غیر ملکی مقابلے سے بچانے کے لیے سخت تحفظاتی پالیسیاں استعمال کی، اور اب جب وہ خود اوپر پہنچ گئے ہیں تو وہ وہی سیڑھی ہٹا رہے ہیں تاکہ کوئی اور اوپر نہ آ سکے۔ یعنی جو ہمارے لیے اچھا تھا وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، ایک طرح کی معاشی منافقت۔ بالکل، اور کتاب میں ڈیوڈ آٹر کی ایک تحقیق کا بھی حوالہ ہے جو اس کا دوسرا رخ دکھاتی ہے۔ جی۔ اس تحقیق کے مطابق چین سے سستی درآمدات کے مقابلے نے امریکی مینوفیکچرنگ سیکٹر کو بری طرح متاثر کیا، جس سے نہ صرف لاکھوں ملازمتیں ختم ہوئیں بلکہ جدت طرازی پر بھی منفی اثر پڑا۔ یہ ترقی پذیر ممالک کے لیے بھی ایک انتباہ ہے۔ اور ٹی این سیز کے کردار پر بھی کتاب میں کافی گہری تنقید ہے۔ جی، وہ یہاں مارکسی جغرافیہ دان ڈیوڈ ہاروے کے ایک تصور کا حوالہ دیتی ہے جسے ایکیومولیشن بائی ڈسپوزیشن کہتے ہیں۔ بے دخلی کے ذریعے دولت جمع کرنا، یہ تھوڑا مشکل تصور ہے۔
मैं समझाता हूँ। हार्वे कहता है कि सरमाया दारी सिर्फ मजदूरों के इस्तेसाल से मुनाफा नहीं कमाती, बल्कि लोगों को उनके असासों से बेदखल करके भी कमाती है। बेदखली से क्या मुराद है? मतलब अवामी असासों जैसे पानी या बिजली की निजकारी करके उन्हें महंगा कर देना, कुदरती वसाइल पर कब्जा कर लेना या कर्जों का ऐसा जाल बिछाना कि किसान अपनी ज़मीनों से महरूम हो जाएं। अच्छा, समझ गई। इस अमल का नतीजा एक नए समाजी तबके की सूरत में निकलता है, जिसे प्रिकैरिएट कहा गया है, यानी गैर महफूज कारकुनों का तबका। ये वो लोग हैं जो आर्जी या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, जिन्हें कोई जॉब सिक्योरिटी या पेंशन हासिल नहीं। ये ग्लोबलाइजेशन का वो चेहरा है जिसे अक्सर छुपाया जाता है। ये तमाम बहस बहुत फिक्र अंगीज है। आखिर में एक पॉलिसी बनाने वाला या एक मुहक्किक इस सारे इल्म का क्या करे? इन तसव्वुरात का कोई अमली इस्तेमाल भी है? बिल्कुल, ये फ्रेमवर्क महज नजरियाती नहीं, बल्कि हकीकी दुनिया के मसाइल को समझने के लिए इंतहाई अमली औजार फराहम करता है। मसलन? फर्ज करें एक पॉलिसी साज दानिशवराना इमलाक पर बैनुल-अक़वामी मज़ाकरात करने जा रहा है। इल्मी ढांचे का तज्जिया उसे ये समझने में मदद देगा कि वो किस तरह ऐसी हिकमत अमली बनाए जिससे अवामी सेहत जैसे कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। और माशी पॉलिसी के हवाले से? मालियाती ढांचे को समझने से एक मुहक्किक ये तज्जिया कर सकता है कि क्या किसी मुल्क को कैपिटल कंट्रोल्स यानी सरमाए की नक्लो हरकत पर पाबंदियां लगानी चाहिए। 1997 के बहरान के बाद मलेशिया ने यही किया और वो बहरान से जल्द निकल आया, जबकि IMF उसके सख्त खिलाफ था। यानी ये फ्रेमवर्क हमें IMF जैसी तंजीमों की सिफारिशात पर आंखें बंद करके अमल करने के बजाय उनका तनकीदी जायजा लेने की सलाहियत देता है। बिल्कुल, और कौमी सलामती के तज्जिए में तो इसका इतलाक और भी वाज़ेह है। सलामती के ढांचे का मुताला हमें ये समझने में मदद करता है कि चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सिर्फ सड़कों और बंदरगाहों का मंसूबा नहीं है। ये इससे कहीं बढ़कर है। जी, ये जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़न, तिजारती रास्तों और स्ट्रैटेजिक इन्हिसार को बदल रहा है। इस फ्रेमवर्क की बुनियाद पर एक जामे पॉलिसी बनाई जा सकती है। तो खुलासा ये है कि बलामा और डिलमन की किताब का ये हिस्सा बैनुल-अक़वामी सियासी मईशत के मैदान में एक बहुत अहम शराकत है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये किसी एक नज़रिए की वकालत नहीं करता। ये आपको बताता नहीं कि क्या सोचना है, बल्कि ये सिखाता है कि कैसे सोचना है। बिल्कुल, ये ग्लोबल साउथ के मौक़िक़ीन और पॉलिसी साजों के लिए ख़ास तौर पर मुफीद है, क्योंकि ये उन्हें आलमी ताकत के इस अजीम खेल के उसूलों को समझने और उनमें अपने लिए जगह बनाने के लिए फ़िक्री औजार फराहम करता है। आज के इस तफसीली जायजे के बाद एक हतमी सवाल गौर के लिए छोड़ते हैं। किताब में बयान करदा ये आलमी ढांचे तिजारत से लेकर इल्म तक वाज़े तौर पर ताकत के मौजूदा मराकज़ ने कायम किए हैं। सवाल ये है कि क्या ग्लोबल साउथ के ममालिक इन्हीं उसूलों को इस्तेमाल करते हुए इस खेल में बेहतर कारकर्दगी दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर वक्त आ गया है कि वो इस खेल के बुनियादी उसूलों को ही चैलेंज करें और एक ज़्यादा मुनसिफाना आलमी निज़ाम की बुनियाद रखने की कोशिश करें? हमारा मकसद ये देखना है कि ये किताब जनूबी एशिया और ग्लोबल साउथ के ममालिक के लिए क्या माना रखती है। जी बिल्कुल, और ये कोई सिर्फ नजरियाती बहस नहीं है। यही कशमकश असल में तयन करती है कि हमारे मुल्कों में फैक्ट्रियां लगेंगी या बंद होंगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा या नहीं, और क्या हमारी हुकूमतें वाकई खुदमुख्तार हैं या नहीं। ये किताब इस आलमी शतरंज की बिसात को समझने में बहुत मदद देती है, जिसमें आप देखें एशिया से लेकर अफ्रीका और लातीनी अमेरिका तक हर मुल्क एक खिलाड़ी है। तो आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। अगर इस पूरे हिस्से का एक मरकज़ी ख्याल निकालना हो, वो एक बड़ा नुक्ता जो मुसन्निफीन चाहते हैं कि हम याद रखें, तो वो क्या होगा? देखें, बड़ा ख्याल बहुत दिलचस्प है और शायद थोड़ा हैरान कुन भी। आम तासुर तो ये है कि आलमगीरियत ने, मतलब ग्लोबलाइजेशन ने, हुकूमतों को गैर अहम बना दिया है, लेकिन ये किताब इसके बिल्कुल बरक्स दलील देती है। मुसन्निफीन कहते हैं कि इस आलमी माशी खेल में रियासत आज भी मैदान में सबसे अहम खिलाड़ी है। अच्छा, जी, वही टीम की हिकमत अमली तय करती है, वही खेल के उसूल बदलने की कोशिश करती है, और जब मंडियां नाकाम होती हैं तो उसी को आकर सफाई करनी पड़ती है। तो मुख्तसरन आलमगीरियत ने रियासत को ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसके किरदार को मज़ीद पेचीदा और अहम बना दिया है।
یہ واقعی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، کیونکہ ہم تو ہر روز سنتے ہیں کہ اب بڑی بڑی کمپنیوں کا راج ہے اور حکومتیں بے بس ہیں۔ تو یہ خیال کہاں سے آیا؟ کتاب اس بحث کو کس تاریخی تناظر میں دیکھتی ہے؟ مصنفین اس بحث کو 20ویں صدی کی دو بڑی فکری لہروں کے تناظر میں پیش کرتے ہیں۔ نو آبادیاتی دور کے خاتمے کے بعد جو نئے آزاد ممالک تھے، ان کے سامنے دو بالکل مختلف راستے رکھے گئے۔ پہلا راستہ تھا جسے ہم ڈیپینڈنسی تھیوری یا انحصاری نظریہ کہتے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ کہنا ہوا کہ کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی دھاندلی ہو چکی تھی۔ بالکل، فرانس فینن جیسے مفکرین کا یہی کہنا تھا کہ نو آبادیاتی طاقتوں نے ایک ایسا نظام بنایا ہے جس میں غریب ممالک امیر ممالک پر انحصار کرنے پر مجبور ہیں۔ ان کی معیشتوں کو اس طرح ڈھالا گیا تھا کہ وہ صرف خام مال فراہم کریں اور تیار شدہ مصنوعات خریدیں، مطلب آزادی کے بعد بھی وہ معاشی طور پر غلام ہی رہے۔ اور پھر اس کے جواب میں ایک بالکل مختلف فلسفہ آیا جسے واشنگٹن کنسنسس کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، 1980 کی دہائی میں IMF اور ورلڈ بینک کے ذریعے اس نظریے کو پوری دنیا میں پھیلایا گیا۔ اس کا منتر تھا تجارت کو آزاد کرو، سرکاری کمپنیوں کی نجکاری کرو اور سرمایہ کی نقل و حرکت پر تمام پابندیاں ہٹا دو۔ خیال یہ تھا کہ آزاد منڈی ہی ترقی کا واحد راستہ ہے، لیکن کتاب بتاتی ہے کہ اس کے نتائج اکثر تباہ کن نکلے۔ اور یہیں پر ہاٹ منی کا تصور سامنے آتا ہے جس نے کئی معیشتوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بالکل، ہاٹ منی کو سمجھنے کے لیے آپ پرندوں کے ایک بہت بڑے غول کا تصور کریں۔ یہ پرندے اچانک آپ کے ملک کی معیشت میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ہر طرف چہل پہل اور خوشحالی نظر آنے لگتی ہے، لیکن جیسے ہی کوئی ہلکا سا خطرہ محسوس ہوتا ہے، یہ پورا غول ایک ساتھ اڑ جاتا ہے اور پیچھے صرف تباہی اور بربادی چھوڑ جاتا ہے۔ ایشیائی مالیاتی بحران میں بالکل یہی ہوا تھا۔ قلیل مدتی سرمایہ آیا اور پھر اچانک نکل گیا، جس سے تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور جنوبی کوریا جیسی معیشتیں زمین پر آ گئیں۔ تو اس صورتحال میں ممالک کے پاس کیا حکمت عملی تھی؟ کتاب میں دو ماڈلز کا ذکر ہے، ایک درآمدی متبادل یعنی ISI اور دوسرا برآمد پر مبنی ترقی۔ ان میں کیا فرق تھا؟ یہ ترقی کے دو بالکل مختلف راستے تھے۔ لاطینی امریکہ کا ISI ماڈل ایک پودے کو گرین ہاؤس میں اگانے جیسا تھا۔ آپ اسے باہر کے ہر مقابلے سے بچاتے ہیں، اس امید پر کہ وہ خود مضبوط ہو جائے گا۔ اس ماڈل میں ممالک نے درآمدات پر بھاری ٹیکس لگائے تاکہ مقامی صنعتیں محفوظ رہیں۔ اچھا، اور دوسرا ماڈل مشرقی ایشیا والا؟ وہ ایک ایتھلیٹ کو تربیت دینے جیسا تھا۔ آپ اسے تھوڑا تحفظ ضرور دیتے ہیں، لیکن آپ اسے پہلے دن سے ہی عالمی چیمپئن شپ میں مقابلہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں تاکہ وہ مضبوط اور تیز رفتار بنے۔ جنوبی کوریا اور تائیوان جیسے ایشیائی ٹائیگرز نے یہی کیا۔ انہوں نے اپنی کمپنیوں کو عالمی منڈی میں مقابلہ کرنے پر مجبور کیا، جس سے وہ ناقابل یقینی حد تک مؤثر اور جدید ہو گئی۔ یہ ایک زبردست تاریخی پس منظر ہے۔ اس سے یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ آج ہم جہاں ہیں وہاں کیسے پہنچے۔ تو آئیے اب حال کی بات کرتے ہیں۔ یہ نظریات اور حکمت عملیاں آج ترقی پذیر ممالک خاص طور پر جنوبی ایشیا کے لیے کیا معنی رکھتی ہیں؟ اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ کتاب ایک بہت اہم مسئلے پر بات کرتی ہے جسے مڈل انکم ٹریپ یا درمیانی آمدنی کا جال کہا جاتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے گاڑی کا تصور کریں۔ بہت سے ممالک کم اجرت والی مینوفیکچرنگ کی وجہ سے پہلے گیئر سے دوسرے گیئر میں تو آ جاتے ہیں، لیکن وہ تیسرے یا چوتھے گیئر میں نہیں جا پاتے۔ وہ سستی مزدوری اور اعلیٰ ٹیکنالوجی کی جدت ترازی کے درمیان پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ برازیل اور جنوبی افریقہ اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ اور یہ جنوبی ایشیا کے ممالک کے لیے ایک بڑی وارننگ ہے، جو اپنی معیشت کا زیادہ تر انحصار سستی لیبر پر کرتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک انتباہ ہے کہ صرف ٹی شرٹس اور جوتے بنانے سے آپ اگلی عالمی معاشی طاقت نہیں بن سکتے۔ آپ کو ویلیو چین میں اوپر جانا ہوگا، یعنی ایسی چیزیں بنانی ہوں گی جن میں زیادہ مہارت اور ٹیکنالوجی استعمال ہو۔ اور اسی تصویر میں چین اور بھارت جیسے ابھرتے ہوئے دیو یعنی برکس ممالک داخل ہوتے ہیں، اور وہ پرانے اصولوں کے مطابق نہیں کھیل رہے ہیں۔ وہ تو کھیل ہی بدل رہے ہیں۔ کتاب میں چین کے دوہرے کردار کا تفصیلی تجزیہ ہے۔ ایک طرف چین کی صنعتی طاقت نے لاطینی امریکہ اور افریقہ کے کئی ممالک میں ڈی انڈسٹریلائزیشن یعنی صنعتوں کے زوال کو جنم دیا ہے،
ان کی مقامی فیکٹریاں چینی درآمدات کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ صحیح۔ دوسری طرف افریقہ میں چین کی بھاری سرمایہ کاری مغربی ترقیاتی ماڈلز کا ایک طاقتور متبادل پیش کرتی ہے، اگرچہ اس پر وسائل کے استحصال کا الزام بھی لگتا ہے۔ اور بھارت کی کہانی اس سے بھی مختلف ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ بھارت نے گویا ایک پورا مرحلہ ہی چھوڑ دیا۔ جی، یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ مشرقی ایشیا نے پہلے محنت طلب صنعت کاری، مطلب کپڑے، کھلونے، اس میں مہارت حاصل کی اور پھر ہائی ٹیک کی طرف گئے۔ بھارت نے 1991 کی اصلاحات کے بعد اس صنعتی مرحلے کو بڑی حد تک نظر انداز کیا اور سیدھا سروسز اور آئی ٹی سیکٹر میں چھلانگ لگا دی۔ اس نے ایک نئی قسم کی مخلوط معیشت بنائی، لیکن اس کی وجہ سے مینوفیکچرنگ میں روزگار کے وہ مواقع پیدا نہیں ہوئے جو چین میں ہوئے۔ لیکن ترقی کی ہر کہانی کامیابی کی نہیں ہوتی۔ کتاب مشرق وسطیٰ کو ایک سبق آموز مثال کے طور پر پیش کرتی ہے۔ جی، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ یعنی مینا کا خطہ ایک ایسی مثال ہے جہاں ریاست اور منڈی دونوں ہی عوام کی امنگوں کو پورا کرنے میں ناکام رہے۔ نو آبادیاتی وراثت، تیل کی دولت پر انحصار اور آمرانہ حکومتوں نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا جہاں حقیقی معاشی ترقی نہیں ہو سکی، اور اسی نے عرب بہار کی بنیاد رکھی، جہاں معاشی مایوسی ایک سیاسی دھماکے میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ ابھرتی ہوئی طاقتیں صرف اپنی معیشتیں ہی نہیں بدل رہیں، بلکہ وہ عالمی مالیاتی نظام کو بھی چیلنج کر رہی ہیں۔ بالکل، برکس ممالک IMF اور ورلڈ بینک جیسے اداروں کو چیلنج کر رہے ہیں، جنہیں وہ مغربی مفادات کا محافظ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے نیو ڈیولپمنٹ بینک جیسے متبادل ادارے قائم کیے ہیں۔ یہ عالمی معاشی گورننس کے اصولوں پر نظر ثانی کی ایک واضح کوشش ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب وہ صرف حکم ماننے والے نہیں بلکہ حکم دینے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے کتاب کے دلائل کو سمجھا ہے۔ اب آئیے ذرا رک کر اس تجزیے پر تنقیدی نظر ڈالتے ہیں۔ اس فریم ورک کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے، اور اس کے کمزور پہلو یا وہ جگہیں کون سی ہیں جہاں یہ دلیل تھوڑی لڑکھڑاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے؟ میرے خیال میں کتاب کا سب سے مضبوط پہلو مختلف خطوں، یورپین یونین سے لے کر برکس اور مشرق وسطیٰ تک کو ایک ہی جامع فریم ورک میں جوڑنے کی صلاحیت ہے۔ یہ بہت مؤثر طریقے سے دکھاتی ہے کہ ریاست کے کردار اور عالمی منڈی کے دباؤ کے درمیان جو کشمکش ہے، وہ مختلف جگہوں پر کیسے مختلف نتائج پیدا کرتی ہے۔ لیکن کیا یہ عالمی طاقتوں پر اتنا زیادہ توجہ مرکوز کرتی ہے کہ ممالک کے اندرونی معاملات کو نظر انداز کر دیتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم تنقید ہے۔ کیا متن ممالک کی اندرونی سیاسی حرکیات کو عالمی ساختے دباؤ کے مقابلے میں کم اہمیت دیتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ برازیل کی حالیہ تاریخ کو وہاں کے کار واش کرپشن سکینڈل کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، یا بھارت کی سیاست کو اس کی ذات اور مذہبی تقسیم کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ یہ صرف عالمی قوتوں کا رد عمل نہیں ہے، یہ اندرونی عوامل ہیں جو اپنی جگہ پر بہت طاقتور ہیں۔ بالکل، عالمی قوتیں کہانی کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں، لیکن پوری کہانی نہیں۔ اور ایک اور سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ مشرقی ایشیا کے ترقیاتی ریاست ماڈل کے بارے میں ہے۔ کتاب اسے کامیابی کی ایک روشن مثال کے طور پر پیش کرتی ہے۔ ہاں، لیکن یہاں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس ماڈل کو کاپی کیا جا سکتا ہے؟ یہی تو میں سوچ رہا تھا۔ کیا یہ منصفانہ ہے کہ جنوبی کوریا کے ماڈل کو پاکستان یا نائجیریا جیسے ملک کے لیے ایک مثال کے طور پر پیش کیا جائے، جن کی تاریخ، ادارے اور معاشرتی ڈھانچے بالکل مختلف ہیں؟ درست۔ جنوبی کوریا اور تائیوان کی مخصوص جغرافیائی اور سیاسی صورتحال تھی، ایک طویل عرصے تک آمرانہ حکومتیں رہیں۔ کیا یہ ماڈل ہر جگہ قابل اطلاق ہے؟ آپ نے اس فریم ورک کی ایک کلیدی تنقید کو پکڑ لیا ہے۔ یہ $1 ملین کا سوال ہے۔ کتاب اس پر مزید گہرائی میں جا سکتی تھی۔ اور پھر ایک اور کردار ہے جو شاید اس کتاب میں پس منظر میں رہ گیا ہے، غیر ریاستی اداکار۔ اور یہ 21ویں صدی میں شاید سب سے بڑا ایلیفنٹ ان دی روم ہے۔ آج ایپل یا گوگل جیسی ٹیکنالوجی کمپنی کے پاس بہت سے ممالک سے زیادہ نقد رقم اور اثر و رسوخ ہے۔ یہ اس کھیل کو کیسے بدلتا ہے؟
بالکل، کتاب ریاستوں پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کرتی ہے، لیکن آج بڑی بڑی کارپوریشنز، با اثر NGOs اور ٹیکنالوجی کے جائنٹس خود ریاستوں کی خود مختاری کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ان کا اثر و رسوخ سرمائے، معلومات اور ٹیکنالوجی پر کنٹرول کے ذریعے بڑھ رہا ہے۔ یہ وہ نئی حقیقت ہے جسے سمجھنے کے لیے شاید ہمیں نئے فریم ورک کی ضرورت ہوگی۔ تو ان تمام بصیرتوں اور تنقیدوں کو اکٹھا کریں تو اس کا عملی فائدہ کیا ہے؟ فرض کریں کہ جنوبی ایشیا میں کوئی پالیسی مشیر اس کتاب کو پڑھتا ہے تو وہ پیر کی صبح اپنے دفتر میں اس سے کیا سبق لے کر جا سکتا ہے؟ اس کا عملی اطلاق بہت وسیع ہے۔ سب سے پہلے مڈل انکم ٹریپ اور ڈی انڈسٹریلائزیشن کے خطرات کا تجزیہ پالیسی سازوں کو ٹھوس شواہد فراہم کرتا ہے۔ وہ اس کی بنیاد پر یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ ہمیں صرف سستی مزدوری پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صنعتی پالیسیوں، تعلیم اور تحقیق و ترقی یعنی R&D میں بھاری سرمایہ کاری کرنی ہوگی تاکہ ہماری معیشت ویلیو چین میں اوپر جا سکے۔ یہ محض ایک امید نہیں بلکہ ایک معاشی ضرورت ہے۔ تو یہ مستقبل کے لیے ایک روڈ میپ فراہم کرتا ہے، ایک طرح کی وارننگ کہ اگر آپ نے حکمت عملی نہ بدلیں تو آپ بیچ میں ہی پھنسے رہ جائیں گے۔ بالکل، اور خارجہ پالیسی کے محاذ پر برکس ممالک کے عزائم اور چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا تجزیہ یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ عالمی طاقت کا توازن کیسے بدل رہا ہے۔ اس سے دوسرے ممالک کو اپنا رد عمل اور اپنی خارجہ پالیسی زیادہ بہتر طریقے سے ترتیب دینے میں مدد مل سکتی ہے۔ اور آخر میں بین الاقوامی اداروں جیسے IMF اور ورلڈ بینک کے بارے میں کیا سبق ہے؟ کتاب کی واشنگٹن کنسنسس پر تنقید ان اداروں میں اصلاحات کے لیے ایک مضبوط دلیل فراہم کرتی ہے۔ اس سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ ترقی پذیر ممالک کو اپنی پالیسیوں کی تشکیل کے لیے زیادہ خود مختاری یا پالیسی سپیس کی ضرورت ہے۔ انہیں ہر مسئلے کے لیے ایک ہی نسخہ نہیں دیا جا سکتا، بلکہ انہیں اپنے حالات کے مطابق حل تلاش کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بیلم اور ڈیلمن کی کتاب کا یہ حصہ ریاستوں اور منڈیوں کے درمیان عالمی سطح پر جاری کشمکش کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین فریم ورک ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ گلوبل ساؤتھ کے ممالک کو عالمی نظام کے بے بس شکار کے طور پر نہیں بلکہ ایسے فعال کھلاڑیوں کے طور پر دکھاتی ہے جو اپنی شرائط پر گفتگو شنید کرنے اور اپنے لیے جگہ بنانے کی مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور ہمارے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ، یہ کتاب ہمیں 20ویں صدی کے طاقت کے کھیل کا ایک بہترین نقشہ فراہم کرتی ہے، لیکن جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ نقشہ 21ویں صدی میں بھی کارآمد ہے، جہاں شاید سب سے طاقتور کھلاڑی اس نقشے پر موجود ہی نہیں ہے؟ اس وقت کیا ہوتا ہے جب اصل طاقت ریاستوں کے پاس نہیں بلکہ ان ٹیکنالوجی کمپنیوں اور عالمی نیٹ ورکس کے پاس ہو جو معلومات، سرمایہ اور اثر و رسوخ کے بہاؤ کو کنٹرول کرتے ہیں؟ ہماری کھوج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ مسائل خاص طور پر گلوبل ساؤتھ اور جنوبی ایشیا کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ اور یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ جب تک ہم بیماری کی جڑ کو نہیں سمجھیں گے ہم صرف علامات کا علاج ہی کرتے رہیں گے۔ کتاب کا یہ حصہ بین الاقوامی مسائل اور مخمسے یہی کام کرتا ہے۔ اچھا، یہ بظاہر الگ تھلگ بحرانوں کے درمیان جو پوشیدہ رابطے ہیں ان کو بے نقاب کرتا ہے اور ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم عالمی نظام کو ایک نئی نظر سے دیکھیں۔ تو پھر آئیے اسی مرکزی نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ مصنفین ان تینوں اژدہوں غیر قانونی معیشت، ماحولیاتی بحران اور مہاجرت کو کس ایک دھاگے میں پروتے ہیں؟ ان کا بنیادی دعویٰ کیا ہے؟ دیکھیں، ان کا بنیادی دعویٰ چونکا دینے والا بھی ہے اور بہت منطقی بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسائل الگ تھلگ نہیں ہیں، بلکہ یہ عالمگیریت یعنی گلوبلائزیشن کے موجودہ ڈھانچے کے ناگزیر اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ گہرے نتائج ہیں۔ یہ وہ دراڑیں ہیں جو عالمی نظام کی بنیادوں میں پڑ چکی ہیں۔ اچھا، یہ مسائل نہ صرف ریاستوں کی خود مختاری کو چیلنج کر رہے ہیں بلکہ یہ بین الاقوامی سیاسی معیشت کے جو روایتی نظریات ہیں، لبرلزم، مکینٹلزم اور سٹرکچرلزم، ان کی کمزوریوں کو بھی بالکل عیاں کرتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یعنی یہ کوئی حادثاتی بحران نہیں بلکہ نظام کا پیدا کردہ نتیجہ ہے۔ لیکن یہ آپس میں جڑے ہوئے کیسے ہیں؟ مطلب منشیات کی اسمگلنگ کا موسمیاتی تبدیلی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہیں پر ان کا تجزیہ بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔
آپ سوچیں، غیر قانونی معیشت، چاہے وہ منشیات کی ہو، ہتھیاروں کی یا انسانی اسمگلنگ کی، کہاں پنپتی ہے؟ ان علاقوں میں جہاں ریاست کمزور ہوتی ہے؟ بالکل، جہاں ریاست کمزور ہے، قانون کی حکمرانی نہیں اور غربت ہے۔ اب اس میں موسمیاتی تبدیلی کو شامل کریں۔ جب قحط سالی یا سیلاب آتے ہیں تو زراعت تباہ ہو جاتی ہے، لوگ روزگار سے محروم ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ ایسی صورتحال میں غیر قانونی فصلیں اگانا یا اسمگلنگ کے نیٹ ورک میں شامل ہونا وہ ایک طرح سے بقا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور پھر یہی لوگ جب اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں تو مہاجر بن جاتے ہیں۔ بالکل، یوں ماحولیاتی بحران غیر قانونی معیشت کو ہوا دیتا ہے اور یہ دونوں مل کر لوگوں کو بے گھر کرتے ہیں، جس سے مہاجرین کا بحران پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک شیطانی چکر، ایک وشس سائیکل ہے جہاں ہر مسئلہ دوسرے کو مزید سنگین بنا دیتا ہے۔ اور یہ سب عالمی سطح پر ہو رہا ہے، کسی ایک ملک کی سرحدوں کے اندر نہیں۔ جی بالکل۔ یہ فریم ورک تو بہت واضح ہے، لیکن کوئی بھی نظریہ خلا میں تو پیدا نہیں ہوتا۔ مصنفین ان خیالات تک پہنچے کیسے؟ وہ کن تاریخی واقعات یا علمی بحثوں کا جواب دے رہے تھے؟ تاریخی طور پر کتاب ایک بہت ہی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اشتعال انگیز نکتہ اٹھاتی ہے۔ وہ کینت پیمرینس اور اسٹیون ٹاپک جیسے مورخین کا حوالہ دیتے ہوئے یاد دلاتے ہیں کہ ماضی میں جن سرگرمیوں کو ریاست کی تعمیر کے لیے جائز سمجھا جاتا تھا، جیسے غلاموں کی تجارت، نو آبادیاتی لوٹ مار یا دوسری قوموں کی زمینوں پر قبضہ، آج وہی سرگرمیاں غیر قانونی معیشت کہلاتی ہیں۔ اچھا، یعنی قانونی اور غیر قانونی کی تاریخ وقت کے ساتھ بدلتی رہی ہے؟ بالکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ قانونی اور غیر قانونی کی تعریف ہمیشہ طاقتور ممالک اور وقت کے ساتھ بدلتی رہی ہے۔ کل کے سلطنت ساز آج کے اسمگلر ہیں۔ یہ تو ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج جسے ہم غیر قانونی کہہ کر مسترد کر دیتے ہیں، اس کے پیچھے ایک پیچیدہ تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ اور نظریاتی طور پر مصنفین یہ کیوں کہتے ہیں کہ پرانے نظریات ان مسائل کو سمجھنے کے لیے ناکافی ہیں؟ لبرلزم، جو عالمی تعاون کی بات کرتا ہے، وہ یہاں کیوں ناکام ہو جاتا ہے؟ لبرلزم کی بنیاد اس امید پر ہے کہ ریاستیں مشترکہ مفاد کے لیے مل کر کام کریں گی، لیکن ماحولیاتی تبدیلی اس کی سب سے بڑی ناکامی کی مثال ہے۔ صحیح۔ پیرس معاہدے کے باوجود ہر ملک اپنے قلیل مدتی معاشی مفادات کو ترجیح دیتا ہے، اور ٹریجڈی آف دی کامنز یعنی مشترکہ وسائل کی تباہی کا منظر ہمارے سامنے ہے۔ لبرل اسکالرز یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جب سب کی بقا خطرے میں ہو تب بھی ریاستیں تعاون کیوں نہیں کر پاتی۔ اور مرکنٹلزم کا کیا، جو ریاست کی طاقت پر توجہ دیتا ہے؟ بوگی پیبس نظر آتا ہے۔ مرکنٹلزم، جو ہر چیز کو ریاست کی طاقت کے چشمے سے دیکھتا ہے، ان غیر ریاستی عناصر کے سامنے بے بس ہے جو ریاست سے زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں، جیسے میکسیکو کے ڈرگ کارٹلز یا عالمی دہشت گرد تنظیمیں۔ یہ ریاست کی کنٹرول سے باہر ہیں۔ لیکن اگر ہم اسٹرکچرلزم کی بات کریں، جو امیر اور غریب ممالک کے درمیان استحصال پر مبنی تعلقات کی بات کرتا ہے، کیا وہ یہاں زیادہ موزوں نہیں؟ آخر یہ سارے مسائل گلوبل ساؤتھ میں ہی زیادہ شدید کیوں ہیں؟ آپ کا نقطہ درست ہے۔ اسٹرکچرلزم اس عدم مساوات کی نشاندہی تو بالکل صحیح کرتا ہے، لیکن کتاب کے مطابق وہ کبھی کبھی گلوبل ساؤتھ کے لوگوں کو صرف بے بس متاثرین یعنی وکٹمز کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اچھا۔ وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ ان غیر قانونی معیشتوں میں شامل لوگ صرف مجبور نہیں ہوتے، بلکہ وہ خود مختار اداکار یعنی ایجنٹس بھی ہوتے ہیں جو اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے فیصلے کرتے ہیں۔ تو پھر کون سا نظریہ اس خلا کو پل کرتا ہے؟ یہیں پر ایک اور نظریہ کنسٹرکٹیوزم یعنی کنسٹرکٹیوزم ہماری مدد کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ کنسٹرکٹیوزم یہ سمجھاتا ہے کہ عالمی اصول اور قدریں یعنی نارمز کیسے بنتی ہیں اور بدلتی ہیں۔ اس کی بہترین مثال بلڈ ڈائمنڈز کے خلاف مہم ہے۔ جی۔ جب غیر سرکاری تنظیموں یعنی NGOs نے شور مچایا کہ ان ہیروں کی چمک کے پیچھے افریقہ میں خانہ جنگیوں کا خون ہے، تو انہوں نے عالمی رائے عامہ کو بدل دیا۔ اس دباؤ کے نتیجے میں حکومتوں اور کمپنیوں کو کمبرلی پروسیس نامی ایک سرٹیفیکیشن اسکیم بنانی پڑی۔ یہ بومیرینگ پیٹرن کی ایک کلاسیکی مثال ہے۔ بالکل، جہاں مقامی گروپس عالمی نیٹ ورکس کے ذریعے اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف ریاستیں یا معاشی ڈھانچے ہی نہیں بلکہ خیالات اور اصول بھی دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ یعنی کوئی ایک نظریہ کافی نہیں، بلکہ ان سب کے ٹکڑوں کو جوڑ کر ہی اصل تصویر بنتی ہے۔ اب ان دلائل کے عملی نتائج پر آتے ہیں۔
جب ہم ان مسائل کو گلوبل ساؤتھ کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ تصویر کیسی نظر آتی ہے؟ غیر قانونی معیشت وہاں ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے یا بقا کا ذریعہ؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ دونوں ہیں۔ کتاب سیارا لیون اور لائبیریا کی مثال دیتی ہے، جہاں خونی ہیروں کی تجارت نے دہائیوں تک وحشیانہ خانہ جنگیوں کو مالی امداد فراہم کی۔ اسی طرح آج جمہوریہ کانگو میں کولٹن کی کان کنی، جو ہمارے سمارٹ فونز کے لیے ضروری ہے، مسلح گروہوں کو مضبوط کر رہی ہے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس میں اور کیا پہلو ہے؟ کتاب مغرب کے منافقانہ رویے کو بھی بے نقاب کرتی ہے۔ یہ مغربی بینک ہی ہیں جو ترقی پذیر ممالک کے بدعنوان رہنماؤں کی لوٹی ہوئی اربوں ڈالر کی دولت، جسے ایک کتاب گرینڈ کرپشن کہتی ہے، کو اپنے ہاں محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرتے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ یعنی ایک طرف تو یہ غیر قانونی معیشتیں ریاست کو اندر سے کھوکھلا کرتی ہیں، جی، اور دوسری طرف عالمی مالیاتی نظام خود اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اسے مزید بڑھاوا دیتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک شیطانی چکر لگتا ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا نظام ہے جو خود اپنی پیدا کردہ بیماری سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور یہی منافقت ہمیں ماحولیاتی بحران میں بھی نظر آتی ہے۔ ماحول کا ذکر آتے ہی مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ اس کی قیمت ہمیشہ غریب ممالک ہی کیوں چکاتے ہیں، جنہوں نے اس مسئلے کو پیدا کرنے میں سب سے کم کردار ادا کیا، وہی سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کتاب نوبل انعام یافتہ ماہر معیشت جوزف اسٹیگلٹس کا حوالہ دیتے ہوئے اسی نقطے پر زور دیتی ہے۔ اسٹیگلٹس کہتے ہیں کہ امریکہ جیسے امیر ممالک کے پاس موسمیاتی تبدیلی کے اثرات، سمندری طوفان، سیلاب سے نمٹنے کے لیے ٹیکنالوجی اور وسائل ہیں، جی، لیکن بنگلہ دیش یا مالدیو جیسے غریب ممالک کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے۔ ان کے لیے یہ بقا کا مسئلہ ہے۔ صحیح۔ کتاب افریقہ میں چین کی مالی معاونت سے بننے والے بڑے ڈیموں جیسے کانگو میں گرینڈ انگا ڈیم کا بھی ذکر کرتی ہے۔ کاغذ پر تو یہ منصوبے صاف توانائی اور ترقی کا وعدہ ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے گھر ہوتے ہیں اور ماحولیاتی نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور بجلی اکثر کان کنی کی بڑی کمپنیوں یا دوسرے ممالک کو فروخت کر دی جاتی ہے۔ اور جب لوگ ان تمام وجوہات کی بنا پر بے گھر ہوتے ہیں تو مہاجرین کا بحران پیدا ہوتا ہے۔ میڈیا میں اکثر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ یورپ یا امریکہ کا مسئلہ ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ تاثر حقیقت سے بالکل برعکس ہے۔ کتاب اعداد و شمار سے یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ بحران مغرب کے لیے ایک سیاسی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن گلوبل ساؤتھ کے لیے یہ ایک بہت بڑا انسانی اور معاشی بوجھ ہے۔ اچھا؟ دنیا کے 85% سے زیادہ مہاجرین ترقی پذیر ممالک میں پناہ لیتے ہیں، امیر ممالک میں نہیں۔ یوگانڈا، جو خود ایک غریب ملک ہے، نے جنوبی سوڈان سے آنے والے 10 لاکھ سے زیادہ مہاجرین کو پناہ دی ہے۔ اور بنگلہ دیش میں روہنگیا؟ جی، بنگلہ دیش نے لاکھوں روہنگیا مسلمانوں کو پناہ دی ہے۔ لبنان کی تو 1/4 آبادی شامی مہاجرین پر مشتمل ہے۔ یہ ممالک اپنے محدود وسائل کے باوجود اس بوجھ کو اٹھا رہے ہیں، جبکہ مغربی ممالک اپنی سرحدیں بند کرنے اور مائیگریشن کی سیکیورٹائزیشن، یعنی مہاجرین کو ایک سیکیورٹی خطرے کے طور پر پیش کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ تمام مثالیں واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہیں۔ آئیے اب ذرا ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس پورے تجزیے کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ اس نقطہ نظر کی سب سے بڑی خوبیاں کیا ہیں اور اس پر کیا اعتراضات ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی خوبی ان تمام پیچیدہ مسائل کو ایک مربوط فریم ورک میں پیش کرنا ہے۔ یہ ہمیں بڑی تصویر دکھاتی ہے۔ جی۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ صرف نظریاتی باتیں نہیں کرتی، بلکہ ٹھوس مثالوں سے اپنے دلائل کو ثابت کرتی ہے، جیسے گبسن گٹار کیس، جہاں امریکہ کی ایک مشہور کمپنی کو میڈاگاسکر سے غیر قانونی لکڑی درآمد کرنے پر پکڑا گیا۔ اچھا۔ جس سے عالمی سپلائی چینز کا تاریک پہلو سامنے آیا۔ یا ہاتھی دانت کی غیر قانونی تجارت کے خلاف سائٹس جیسے عالمی معاہدوں کا کردار۔ یہ مثالیں نظریہ کو حقیقت سے جوڑتی ہیں۔ اور اس کی ممکنہ کمزوریاں کیا ہیں؟ کیا اس تجزیے میں کوئی خلا ہے؟ ایک تنقید جو کی جا سکتی ہے اور جس کا آپ نے پہلے بھی اشارہ دیا، وہ یہ ہے کہ کتاب گلوبل ساؤتھ کو زیادہ تر ایک متاثرہ فریق کے طور پر پیش کرتی ہے۔ ان کی خود مختاری یعنی ایجنسی اور ان مسائل کے حل میں ان کے اپنے کردار پر نسبتاً کم توجہ دی گئی ہے۔ لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ تاریخی طور پر اور آج بھی طاقت کا توازن اتنا غیر متوازن ہے کہ گلوبل ساؤتھ کے ممالک اکثر متاثرین ہی ہوتے ہیں؟ کیا ایجنسی پر زور دینا کہیں اصل مسئلے کی شدت کو کم تو نہیں کرتا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے،
اور اس کا جواب ہاں اور نہ دونوں میں ہے۔ بلا شبہ عالمی نظام غیر مساوی ہے اور استحصال پر مبنی ہے، لیکن اس کے باوجود گلوبل ساؤتھ کے اندر سے مزاحمت اور متبادل حل بھی سامنے آ رہے ہیں۔ جیسے کہ کتاب فوڈ خود مختاری یعنی فوڈ سوورینٹی جیسی تحریکوں کا ذکر کرتی ہے، جو عالمی زرعی کارپوریشنوں کے مقابلے میں مقامی کسانوں کے حقوق کی بات کرتی ہے۔ تو تنقید یہ نہیں کہ کتاب حقائق کو غلط بیان کرتی ہے، بلکہ یہ کہ شاید وہ مزاحمت اور حل کی ان کہانیوں پر مزید روشنی ڈال سکتی تھی تاکہ تصویر زیادہ متوازن ہو۔ صحیح، یعنی اس حصے کا جھکاؤ مسائل کی تشخیص پر زیادہ ہے، علاج پر کم۔ بالکل۔ یہ ایک بہت متوازن نقطہ ہے۔ اب آخری اور سب سے عملی سوال کی طرف آتے ہیں۔ فرض کریں کوئی پالیسی تجزیہ کار یا محقق اس گفتگو کو سن رہا ہے، وہ ان بصیرتوں کو اپنے کام میں کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ یہ کتاب صرف علمی بحث سے آگے بڑھ کر عملی طور پر کیسے مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ کتاب ایک مکمل فکری ٹول کٹ فراہم کرتی ہے۔ اگر کوئی تنازعات، معدنیات یعنی کانفلکٹ منرلز پر پالیسی پیپر لکھ رہا ہے تو یہ فریم ورک اسے صرف کانگو کی کانوں تک محدود رہنے کے بجائے پوری عالمی ویلیو چین کا تجزیہ کرنے پر مجبور کرے گا۔ کان کنی کرنے والے سے لے کر صارف تک۔ جی، کان کنی کرنے والے غریب مزدور سے لے کر مسلح گروہوں، سمگلروں، پروسیسنگ کرنے والے ممالک اور آخر میں اسمارٹ فون بنانے والی کمپنیوں اور ہم جیسے صارفین تک۔ یہ اسے ریاستی ناکامی اور عالمی قانونوں کے خلاف کو بھی مساوات میں شامل کرنے میں مدد دے گا۔ اور اگر موضوع موسمیاتی تبدیلی ہو؟ موسمیاتی انصاف یعنی کلائمیٹ جسٹس پر ایک مضمون کے لیے یہ کتاب مشترکہ لیکن مختلف ذمہ داریوں کے اصول کے لیے ٹھوس دلائل فراہم کرتی ہے، یعنی یہ کہ موسمیاتی تبدیلی کا بوجھ ان ممالک کو زیادہ اٹھانا چاہیے جنہوں نے تاریخی طور پر زیادہ آلودگی پھیلائی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کتاب ایک ایسی زبان اور اصطلاحات فراہم کرتی ہے جو کسی بھی تجزیے کو گہرائی عطا کرتی ہے۔ جب آپ مائیگریشن کی سیکیورٹائزیشن، منشیات کے خلاف جنگ کے ہائیڈرا ایفیکٹ یا گرینڈ کرپشن جیسی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں تو آپ سطحی باتوں سے آگے بڑھ کر مسئلے کی جڑ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بین الاقوامی سیاسی معیشت کے شعبے میں اس کتاب کا مجموعی طور پر کیا کردار ہے؟ اس نے اس شعبے کو کیا نیا دیا؟ اس کا سب سے بڑا اور انقلابی کردار یہ ہے کہ یہ IPE کو ریاستوں اور بازاروں کی روایتی اور محدود بحث سے نکال کر 21ویں صدی کے حقیقی مسائل سے جوڑتی ہے۔ جی، یہ ثابت کرتی ہے کہ غیر ریاستی عناصر، غیر قانونی نیٹ ورکس اور ماحولیات جیسے عالمی مشترکات یعنی گلوبل کامنز اب عالمی دولت اور طاقت کی تقسیم کو سمجھنے کے لیے مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، حاشیے پر موجود موضوعات نہیں۔ یعنی یہ IPE کو صحیح معنوں میں کثیر و شعبہ جاتی بناتی ہے۔ بالکل، اور اسے کرمنالوجی، ماحولیاتی سائنس اور سماجیات جیسے شعبوں سے سیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ کتاب نے ہمیں ان عالمی مخمصوں کا ایک جامع نقشہ تو فراہم کر دیا ہے جو ایک دوسرے سے گہرائی میں جڑے ہوئے ہیں۔ اور شاید یہی ہمیں ایک آخری پریشان کن سوال پر چھوڑ جاتا ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے موجودہ عالمی ادارے، اقوام متحدہ، ورلڈ بینک وغیرہ، جو 20ویں صدی میں قومی ریاستوں کی دنیا کے لیے بنائے گئے تھے، ان 21ویں صدی کے سرحد پار مسائل کے سامنے بنیادی طور پر ناکارہ ہو چکے ہیں؟ کیا ہم ایک ایسے عالمی نظام کی سست رفتار ناکامی دیکھ رہے ہیں جو ان چیلنجز کو حل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا جن کی کوئی سرحد نہیں؟